هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثہ. باب ہے جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اپنی بات میں مصروف ہو، فأتم الحدیث، تو وہ اپنی بات پوری اس نے کی، ثم اجاب السائل، پھر اس نے سوال کرنے والے کو جواب دیا. کتاب العلم ہے تو علم حاصل کرنے کے کچھ آداب ہیں. تو امام بخاری نے باب ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی کسی عالم سے سوال کرے اور عالم اپنی کسی بات میں مصروف ہو، مشغول ہو، اب دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ فوری اس سوال کرنے والے کو جواب دے، اور دوسرا یہ کہ وہ پہلے اپنا کام پورا کرے، اپنی بات پوری کرے اور پھر سوال کرنے والے کو اس کا جواب دے. تو یہ آداب ہیں علم حاصل کرنے والے کے لیے اور علم سکھانے والے کے لیے. اگر کوئی عالم دین آپ اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ اپنی باتوں میں پہلے سے مشغول ہے، اچھا یہ ہے کہ اسے اپنی بات مکمل کرنے دیجیے. جب دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو تیسرے آدمی کو ان دونوں کی گفتگو میں بات کرنے کی ویسے اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعرابی آتے تھے، دیہاتی آتے تھے، اور جنہیں بہت سے آداب کا علم نہیں تھا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، یعنی آپ گفتگو کر رہے ہیں، درمیان میں کوئی آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میرا یہ سوال ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے دونوں طریقے ہی ثابت ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ کسی نے آپ سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب دیا اور پھر اپنی بات کو آگے جاری کر لیا. یہاں امام بخاری نے جس حدیث کا تذکرہ کیا ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بات پوری کی اور پھر سوال کرنے والے کو اس کے سوال کا جواب دیا. تو امام بخاری حدیث ذکر کرتے ہیں، حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح وحدثنی ابراہیم بن المنذری قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثنی ابی قال حدثنی ہلال بن علی عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، اس دوران کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے، یحدث القوم، وہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے. جاءہ اعرابی، تو ایک دیہاتی آیا، فقالت، اس نے کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھی. پہلے جو آپ کسی سے بات کر رہے تھے آپ نے وہ بات جاری رکھی. فقال بعض القوم، تو بعض لوگوں نے کہا کہ سمع ما قال فکرہ ما قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی بات تو سن لی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سوال کرنا پسند نہیں آیا. وقال بعضهم، بعض نے کہا کہ بل لم يسمع، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال ہی نہیں سنا. حتی اذا قضى حدیثہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات پوری کی، فقال، کہا این اراہ السائل عن الساعہ، میرا گمان ہے، یعنی وہ سوال کرنے والا قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب قائم ہوگی وہ کہاں ہے.
قال اس نے کہا ہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سوال کرنے والے کے سوال کا جواب دیا، کہا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، پھر قیامت کا انتظار کر۔ قال اس نے کہا کیف اضاعتها، قیامت کا امانت کا ضائع کرنا کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلہ، جب امانتیں نااہل لوگوں کی طرف سپرد کر دی جائیں، فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اس حدیث سے امام بخاری نے ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کا سوال سنا، لیکن آپ نے اس کو فوری جواب نہیں دیا، بلکہ پہلے اپنی بات مکمل کی اور پھر اس سوال کرنے والے کے سوال کا جواب دیا۔ ویسے عالم دین میں اس قدر ٹھہراؤ ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی اگر اس سے کسی ایسی جگہ پہ سوال کر لیتا ہے جہاں پہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ عالم جو ہے وہ تو ادب آداب سے واقف ہوتا ہے، جبکہ جو سوال کرنے والا ہے اس کو علم نہیں ہے تو وہ سوال کر رہا ہے۔ اگر وہ بغیر کسی موقع کو دیکھے ہوئے اور اس کی مناسبت کو دیکھے ہوئے بھی سوال کر لیتا ہے تو عالم کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو سن تو لیا، لیکن آپ نے اس کا فوری جواب نہیں دیا اور اس کو ڈانٹا بھی نہیں کہ جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو درمیان میں تمہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ عالم دین میں یہ ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اور سوال کرنے والے میں بھی ٹھہراؤ ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہیں کہ میں نے سوال کیا اور مجھے اس کا فوری جواب چاہیے۔ اگر اس نے سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا تو اس نے خاموشی کا مظاہرہ کیا اور وہ بدستور بیٹھا رہا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی قیامت کے بارے میں سوال کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ نے آپ کو علم ہی نہیں دیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، بعض نے تو یہ کہہ دیا کہ نبی تو غیب بھی جانتے ہیں، اگر نبی غیب جانتے ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا قیامت کب آئے گی۔ ویسے جو قیامت ہے نا، قیامت یہ 3 طرح سے قیامت جو ہے اس کا قیام ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی قیامت جو ہے وہ اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی آدمی جیسے ہی مرا اور اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ ایک قومی اعتبار سے قیامت ہوتی ہے۔ قومی اعتبار سے قیامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس قوم کا حاکم برا ہو اور جس قوم کا جو بڑا ہے وہ اگر برا ہے تو سمجھیے اس قوم کی قیامت شروع ہو گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانتیں جب نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائیں گی تو پھر آپ نے قیامت کا انتظار کرنا ہے۔ اور ایک وہ عالمی قیامت ہے جب سور پھونکنے والا سور میں پھونکے گا، اور احادیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ وہ سور کو اپنے ہاتھ میں لیے اپنی گردن کو جھکائے ہوئے اور اپنے کانوں کی سماعت کو اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہر وقت انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا تو وہ اس سور میں پھونک دے گا۔ وہ ایک عالمی قیامت ہے۔ تو یہ بھی قیامت ہے کہ کوئی حاکم انسان کا برا ہو جائے۔ ویسے علماء محدثین نے اور شارحین حدیث نے اس حدیث سے اس بات کا جو تذکرہ کیا کہ اذا وصل الامر الى غیر اہلہ، جب امانتیں نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائیں گی تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ علماء نے لکھا ہے یہ دینی امور سے اس روایت کا تعلق ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی کتاب العلم میں اس بات کو لے کر کے آئے، یہ ثابت کیا کہ ایک آدمی امامت کا اہل نہیں ہے تو اسے امامت کا اہل بنا دیا جائے گا۔ ایک بندہ فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا تو اسے معاشرے میں مفتی سمجھا جائے گا، اور ایک بندہ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دینے کی اہلیت نہیں رکھتا تو اسے قاضی کے منصب پر بٹھا دیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے
کہ علم کو چھوٹے لوگوں سے حاصل کیا جائے گا، عند الاصاغر، بڑے علماء کو چھوڑا جائے گا اور چھوٹے لوگوں سے علم کو حاصل کیا جائے گا۔ ایک مطلب تو اس کا واضح ہے، اور دوسرا مطلب اس کا محدثین نے ذکر کیا کہ چھوٹے لوگوں سے مراد یہ ہے جن کا علم جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے، یعنی جس کا علم ناقص ہے اس سے سوالات کیے جائیں گے ان لوگوں کی موجودگی میں جو بڑے علماء ہیں اور جن کو اللہ رب العالمین نے اس بات کی اہلیت دے رکھی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے علم کو حاصل کرنا جو اس علم کی اہلیت نہیں رکھتے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی، کسی نے سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہا اللہ کے نبی اور تو تیاری نہیں کی، میں آپ سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو دنیا میں محبت کرتا تھا۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو سن کے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد خوشی ہوئی۔ اور میں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اور میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میرا جو انجام ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ رکاوٹیں تھیں اور کچھ ادب کے تقاضے تھے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں نہیں پوچھ سکتے تھے، اور ہم انتظار کرتے تھے کہ کب کوئی دیہاتی آئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پھر سوال کرے، اور جب وہ سوال کر رہا ہوگا تو ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی باتیں سیکھ لیں گے۔ یعنی بہت سے سوال ہم ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ ادب آداب یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، لیکن چونکہ دیہاتی بغیر کسی تکلف کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر لیا کرتے تھے، تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کرتے تھے، اور دیہاتی آتے ان کا انتظار کرتے، جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تو ہمیں بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا موقع ملتا۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے، کوئی آدمی کسی عالم سے اگر سوال کرے اور وہ وقتی طور پہ اس کو جواب نہ دے تو یہ تکبر نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں نے فلاں سے سوال کیا اور اس نے میرے سوال کا جواب بھی نہیں دیا، ممکن ہے کہ وہ مصروف ہو، ممکن ہے کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہو، ممکن ہے اسے اس سوال کا علم ہی نہ ہو، اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ محض تکبر کی بنیاد پہ مجھے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کی مشاغل اور مصروفیات ہوتی ہیں ویسے ہی اہل علم کی بھی مصروفیت ہوتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا پوری طرح پابند ہو چکا ہے کہ جب آپ اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو وہ آپ کی خدمت کے لیے مامور ہو، جب آپ اس کا ٹائم لینا چاہیں تو وہ آپ کو اپنا ٹائم دینے کا پابند ہو، ایسا نہیں ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حساب سے سوال کرنے والے کے سوال کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔